ہیلو اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرا سر آفیشیل. آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ایک پچھلے وی لاگ میں ایڈولسنس ایک سیریز ہے نیٹ فلکس پہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اور اس وقت اس کا کانٹیکسٹ میں نے صرف سائبر بلنگ کی حد تک محدود رکھا تھا. بٹ حقیقت یہ ہے کہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ، خود یو کے جہاں پہ یہ بنی ہے، وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ پرائم منسٹیریل لیول پہ یہ مووی ڈسکس ہو رہی ہے، بیکاز دس مووی از اباؤٹ ہاؤ دا انسیل کلچر کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اور یہ جڑا ہوا ہے سوشل میڈیا کے یوز سے جو ٹینز اور اسکول گوئنگ چلڈرن یوز کرتے ہیں، اس کا ان کی پرسنالٹیز پہ اور ان کے مینٹل میک اپ پہ جو افیکٹ ہوتا ہے، اس سے کرائمز بھی ہو رہے ہیں، اس سے مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت چھوٹے بچوں میں مطلب ٹین ایج لیول پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور ایک خاص آئیڈیالوجی ڈیولپ کی جا رہی ہے. اینڈریو ٹیٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ ایک ایسا انفلوئنسر ہے جو بہت زیادہ میزوجنسٹک اور بہت زیادہ انسیل کلچر کو پروموٹ کرتا ہے. میزوجنی یہ ہے دیٹ یو آر اگینسٹ اے سرٹن جینڈر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جینڈر جو ہے وہ آپ سے کمتر ہے. زیادہ تر یہ اس میننگز میں یوز ہوتا ہے کہ خواتین کو مردوں سے کم سمجھا جائے، کم تر سمجھا جائے، ان اے ویری ڈیروگیٹری وے، ایک برے انداز میں جس میں آپ ان کو ٹریٹ ایز اے ایکول نہیں کرتے. اب اگر یورپ جیسے یا ویسٹ جیسے کلچرز میں بھی یہ چیز پینیٹریٹ کر رہی ہے تو ان کے لیے یہ بہت وریسم ہے، بیکاز دے ڈونٹ وانٹ کہ جو چیز انہوں نے بڑی مشکل سے اچیو کی کہ مین اینڈ ویمن آر ایکول، اس کو ایک دم سے اسکول کے بچوں کے لیول کے اوپر جو ہے وہ لوگ ان کے ذہنوں میں یہ ڈالنا شروع کر دیں کہ ایسا نہیں ہے. جو ایک خاتون کا رویہ ہے، ایک لڑکی کا جو رویہ ہے، یا ایک لڑکی کی جو ایگزسٹنس ہے، دیٹ از ٹو سرو دا مین. اب ساؤتھ ایشین اس معاملے کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، بیکاز یہاں پہ یہ ڈبیٹ ہمیشہ سے جاری ہے کہ خواتین کو کم تر سمجھا جاتا ہے. کئی لوگ تو انہیں کم عقل بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک کانسٹنٹ ڈبیٹ ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی خواتین کو گھر سے ہی نہیں نکلنا چاہیے. بہت سارے کانسیپٹس موجود ہیں، بٹ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ کانسیپٹ آپ کی اکنامک گروتھ، آپ کی سوشل گروتھ میں کسی طرح کی رکاوٹ ڈال رہا ہے، بلکہ وہ ڈینجرس سائڈ پہ جا رہا ہے، کیونکہ اس مووی میں انہوں نے یہ دکھایا کہ اس بچے نے غصے میں آ کے جو اس کے ساتھ سائبر بلنگ ہوئی، یا اس کے ساتھ جو اس بچی نے جو اس کی کلاس فیلو تھی جو بھی لینگویج یوز کی آن دا سوشل میڈیا، وہ کمیونیکیشن کا موڈ کیا تھا وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس نے جا کے اس کو اتنا غصہ آیا، وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پایا کہ اس نے اس کو سٹیب کر دیا. سو اس کے ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں اس مووی کے، جس کا کریکس یہ ہے کہ آر وی تھنکنگ کہ سوشل میڈیا اتنا بے لگام ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی بھی کلچر پروموٹ کرنا شروع کر دے، اور اسکول گوئنگ چلڈرن، ٹین ایجرز اپنے کمروں میں بیٹھ کے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے اسکولز میں اس کو واچ کر رہے ہیں. دیر از دس فری ایکسیس ٹو انٹرنیٹ، اور اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے. ناؤ دیر آر اے لاٹ آف بکس بینگ ریٹن آن اٹ، اور جتنے بھی سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ کنونسڈ ہیں کہ کم از کم 14 ایئرز آف ایج تک تو اسکول میں آپ بین کریں سوشل میڈیا کا یوز. سو انسیل کلچر جس میزوجنی کی طرف لے کے جاتا ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے. اس میں اس کی اپنی ٹرمینالوجیز ہیں. مثال کے طور پہ اسٹیسی از اے ویمن جو بہت زیادہ امپاورڈ ہے، جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور وہ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے کسی کے ساتھ دوستی کر لے تو کر لے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. تو ایسی خواتین جو چیڈز ہیں، چیڈ ان مردوں کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر لحاظ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ وہ جس عورت پہ ہاتھ رکھیں وہ عورت انہیں رسپونڈ کرے ان وٹ ایور وے، چاہے وہ ان کی بیوی ہو، چاہے وہ ان کی کلاس فیلو ہو، چاہے وہ ان کے آفس میں ہو. جو ایک کانسیپٹ ہے آف فیمنزم، انسیل کلچر اس کے بالکل اگینسٹ جاتا ہے. اور فیمنزم نے جو خواتین کو رائٹس دیے اور رائٹس کی بات کی، اور وہ جو تحریک چلی جس میں خواتین نے کہا ہمیں ایز ایکولس ٹریٹ کریں، وی آر ناٹ سلیوز آف مین، یہ اس کا ایک طرح سے سمجھے کہ ایک ریبٹل کریٹ کیا گیا ہے. سو جو اسٹیسیز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو چیڈز ہیں، جو کہ وہ مرد ہیں جو اپنے آپ کو ہر لحاظ سے سپیریئر سمجھتے ہیں، یہ ٹرمینالوجیز جو ہیں یہ مستقل ڈسکس ہوتی ہیں آن ڈارک ویب، امنگ اسٹوڈنٹس، امنگ چلڈرن، کہ ہم نے کیسے اپنی میسکولینٹی کو شو کرنا ہے اور اسے ایزرٹ کرنا ہے آن دا اپوزٹ سیکس. اس کے علاوہ اگر وہ ایزرٹ نہیں ہو پاتی، اگر فیمیلز اپنے لیے اسٹینڈ لیتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں اٹ از آور چوائس کہ ہم رومانٹکلی یا جیسے بھی کسی کو رسپونڈ کرنا چاہیں، یہ ہماری چوائس ہے. اف وی ڈونٹ لائک سم ون
وی ڈونٹ لائک سم ون. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو پسند کر لے تو وہ آپ کے اوپر ایک حق جمانا شروع کر دے. یہ ایک بہت بیسک چیز ہے. ہمارے ہاں تو اس کو غیرت کے نام پہ قتل کرنا بھی کہتے ہیں، کہ جب آپ کو کوئی خاتون رسپونڈ نہ کرے آپ اسے مار ہی دیتے ہیں. سو بہت زیادہ کانوٹیشنز جو ہیں وہ دونوں کلچرز کی یا اس سارے معاملے کی جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنی آسان ہے، بیکاز آلریڈی ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں موجود ہیں. بٹ جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے کریکولم میں مستقل چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں، کچھ پولیٹیشینز ہیں وہ اپنی ہسٹری ایڈ کر رہے ہیں. مریم نواز کے بارے میں نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایڈ کروایا ہے کریکولم میں باقاعدہ، کہ پاکستان کی جو لیڈنگ خواتین ہیں لیڈرشپ رولز میں انہوں نے اپنا نام لکھوایا اس میں. پھر وقتاً فوقتاً ہم کریکولم میں چینجز دیکھتے رہتے ہیں جس میں کانسیپٹس چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کریکولم کو اتنے سپرفیشل لیول پہ لے رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ایک آن لائن کریکولم بھی ایگزسٹ کر رہا ہے بالکل پیرلل، اور وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور اس کے پاس ایکسیس ہے اس کلچر کی، اور آپ اس بارے میں نہیں سوچ رہے، تو یہی وجہ ہے آپ کے ڈکلائن کی. جبکہ ویسٹ جیسے ہی اس تھریٹ کو فیل کر رہا ہے کہ اس سے ہوگا یہ کہ بچوں میں مینٹل ہیلتھ ایشوز کریٹ ہوں گے، وہ کنفیوز ہوں گے ایکوالٹی کے کانسیپٹس کو لے کے، اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کو، اپنی مدرس کو، اپنے ارد گرد خواتین کو وہ کس نظر سے دیکھنا شروع کریں گے. سو یہ وہ اینڈریو ٹیٹ فینومینا ہے جس کو انسیل کلچر کہتے ہیں، جس پہ انہوں نے یہ مووی بنائی ہے. اور اس سیریز کو، اٹس اے سیریز ان فیکٹ، شاید 8 ایپیسوڈس ہیں یا 6 ایپیسوڈس ہیں. اس کو انہوں نے کہا ہے، کیئر اسٹارمر جو کہ یو کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے سارے اسکولس میں دکھایا جائے. اور اس کا ایک بہت ہی ہارٹ بریکنگ پہلو یہ تھا، جو اس بچے کا فادر تھا وہ انتہائی ڈپریشن میں ہے اور وہ کہہ بھی نہیں پا رہا، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے سے اتنا بڑا کرائم ہو گیا. فرسٹ ریاکشن اس کا یہ تھا کہ ہی تھاٹ کہ یہ غلط فہمی ہے، کوئی پولیس جس طریقے سے اس بچے کو پکڑنے آئی، گرفتار کرنے آئی، دیٹ از ان ہیومن، اور یہ پروو ہو جائے گا کہ میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا. بٹ لیٹر آن جب اس کو ویڈیو دکھائی گئی جو کہ ایک CCTV فوٹیج تھی جس میں وہ سٹیب کرتا ہوا اس اپنی کلاس فیلو کو دکھایا گیا ہے، تو ہی واز شاکڈ. اور پھر اس کے بعد لاسٹ 2 ایپیسوڈس میں اس کی اپنی وائف کے ساتھ جو کنورسیشنز ہیں، اس کا جو ریج ہے، جو پوری سوسائٹی نے جسے اس طرح ٹریٹ کیا ہے، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ اس بچے کی فیملی ہے جس نے یہ کیا ہے، اور اس کا جو ریج ہے، خود اس کا غصہ کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے، ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا کیا ہو رہا ہے. پھر جو پولیس انسپیکٹر ہے جو اس انویسٹیگیشن کو دیکھ رہا ہے، وہ خود جب اسکولز میں جاتا ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، جس اسکول میں یہ بچہ پڑھتا تھا وہاں جاتا ہے، تو وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اپنی عمر سے بڑے عمر کے بچوں سے اس لڑکے کی دوستی تھی. تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے جب آپ الائن کرنا شروع کرتے ہیں آئیڈیالوجی کی بیس پہ لوگوں کے ساتھ، ایج کی بیس پہ نہیں. عام طور پہ دوستی آپ کی اپنے کلاس فیلوز سے ہوتی ہے، ایج میٹ سے ہوتی ہے، لیکن جب آپ اپنی عمر سے کہیں میچور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں تو ان کا جو انفلوئنس ینگ مائنڈس پہ آتا ہے، یہ ایک علیحدہ ایسی چیز ہے جس پہ پیرنٹس کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اس انسپیکٹر نے یا اس انویسٹیگیٹر نے اسی اسکول میں اس کا بیٹا بھی پڑھتا تھا، اس سے سمجھا کہ انسٹاگرام پہ جو کمیونیکیشن ہے، یلو کلر کا ہارٹ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اورنج کا کیا مطلب ہے، ریڈ کا کیا مطلب ہے. اور اس بچی نے اس بچے کو ایسا کیا کہا تھا کہ اس کی میسکولینٹی، اس کے اندر جو اس کا ویری مین لائک بیہیویئر تھا، وہ اتنا ہرٹ ہوا کہ اس نے اس کو جا کے مار ہی دیا. سو وہ ایک چیلنجنگ سچویشن تھی اس بچے کے لیے کہ اس کی میسکولینٹی کو چیلنج کرنے والا کوئی ایموجی بھیجا تھا اس بچی نے اس کو انسٹاگرام پہ، اور اس کو بلی کر رہی تھی وہ مستقل آن انسٹاگرام، اور اس کے ریاکشن میں اس بچی نے جا کے وہ مرڈر کیا. سو دیر از اے ہول ڈبیٹ اراؤنڈ دس سیریز. اس کو ڈائسیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کلچر جو وہاں جس کو انسیل کہتے ہیں، یہ وہاں ڈیولپ ہو چکا ہے. اینڈریو ٹیٹ جیسے کئی انفلوئنسرز ہیں جو بچوں کو انکریج کرتے ہیں ٹو بی مور میسکولن، ٹو بی مور مین لائک اینڈ ٹو ایزرٹ دیئر اتھارٹی آن ویمن. اور اس کے علاوہ ہر ایسی خاتون، ہر ایسی عورت، ہر ایسی لڑکی سے نفرت کی حد تک لے کے جاتے ہیں جو اپنے رائٹس کی بیس پہ ان کو ریجیکٹ کرتی ہے یا ان کی بات کو نہیں مانتی یا آفیسز میں ان کی اتھارٹی کو چیلنج کرتی ہے کسی بھی سچویشن میں. یہ ایک مرد اور عورت کی مینٹالٹی کو یہ انفلوئنسرز بچوں کی حد تک لے گئے ہیں. سو دس از اے کانسیپٹ
that our politicians need to discuss as well. ہمارے کریکولم میں ہمارے اسکولس میں کیا ہو رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں وہاں پہ ڈرگز بھی ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے 10-15 سال پہلے کی ایک اسکول گرل کو دیکھیں اور ایک اسکول بوائے کو دیکھیں اور اب دیکھیں تو جن چیزوں کو الاؤ کر دیا گیا ہے اس سے ان کی پرسنالٹی بالکل چینج ہو گئی ہے. میک اپ الاؤڈ ہے، پارٹیز الاؤڈ ہیں، اب وہ ساری چیزیں الاؤڈ ہیں انڈر دا واچ آف دا اسکول اور دا پیرنٹس، تو ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ ہوتا کیا ہے، کیا وہاں پہ ڈرگس بھی ہوتی ہیں؟ کیا وہاں پر اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے جس طرح ہم نے ابھی ریسنٹلی کئی واقعات اپنی سوسائٹی میں دیکھے کہ ایک لڑکی کے اوپر 2 لڑکوں کی لڑائی ہو جائے اور مرڈر تک ہو جائے؟ دس از وائی آئی آلویز سے کہ وہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں. انہیں لگتا ہے ایک چیز تھریٹ بننے لگی ہے، وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سوچنا اور ڈیبیٹ جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آئی ریممبر ویری ویل جب مانچسٹر میں ایک کانسرٹ پہ اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد وہاں یہ سچویشن ہوئی تھی کہ جو بھی ایشین لکنگ، کیونکہ وہاں پہ جو بامبر تھا اس کا تعلق پاکستان کے جہلم کے علاقے سے تھا، تو وہاں ایک سچویشن کریٹ ہوئی تھی جہاں پہ جو کوئی بھی ایشین لکنگ تھا، جس نے بھی تھوڑی سی داڑھی رکھی ہوتی تھی، چاہے وہ بالکل چھوٹی سی فیشنیبل داڑھی ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے پاس بیک پیک ہوتا تھا، یعنی اس نے کوئی نہ کوئی بیگ رکھا ہوتا تھا، اس کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور خود میرے کچھ کزنس کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ 4-5 لڑکے اکٹھے تھے، وہ اکٹھے وین سے نکلے، ظاہر ہے وہ ایشین لکنگ تھے، ان میں سے 1-2 نے تھوڑی سی بیئرڈ بھی رکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے بیگ پیکس اتفاقاً وہ جس طریقے سے جس وین سے نکلے، 4 لوگ، چاروں نے بیگ پیک پکڑے ہوئے کیونکہ وہ اپنی اپنی یونیورسٹی سے آ رہے تھے، تو باقاعدہ چاروں طرف سے پولیس نے آ کے انہیں جس طرح پکڑا اور جس طریقے سے ان کی تلاشی لی، وہ ہارریفک ویژولز تھے. اس کے بعد وہاں پہ یہ ڈیسیجن ہوا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم لوگ ڈر تو بہت گئے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، کانسرٹس پہ اٹیک ہو رہا ہے، اور بھی کچھ اٹیکس ہوئے تھے، لیکن وی کی ناٹ ٹریٹ آور سٹیزنس لائک دیٹ کہ جو بھی دیکھنے میں ویسا لگے ہم اس کے اوپر اٹیک کر دیں. سو دیز آر دا ڈبیٹس that we need to talk about. These are the things that we need to talk about. بہت سارے اسکولس میں آلریڈی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ 14 ایئرس 16 ایئرس تک سوشل میڈیا بین کر دیا جائے. آپ کے بچے کی سوشل میڈیا پریزنس کہیں پہ بھی ہونی ہی نہیں چاہیے. جتنے بھی سلیکان ویلی کے ٹیک جائنٹس ہیں وہ ٹیڈ ٹاکس میں آ کے خود بتا چکے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے بچوں کو آئی فون لے کے ہی نہیں دیا ہوا. سو آئی تھنک یہ الارمنگ ہے فار دا پیرنٹس، اور آئی ایم ویری سوری بٹ میں نے 2-3 دفعہ ایسا نوٹ کیا ہے کہ پیرنٹس بھی بڑے کیئرفل ہیں. دے آر مور بزی ان دیئر سوشل لائف، یا سوشل لائف میں نے انہیں بزی دیکھا ہے، یا وہ کمانے میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو واچ کر سکیں. تو یہ کولیبوریشن تو کرنی پڑے گی، ٹیچرس کو بھی پیرنٹس کو بھی، ورنہ آپ کو ایسے سرپرائزز مل سکتے ہیں، ایسے کرائسس مل سکتے ہیں اپنے بچے میں جو پھر بائی دیٹ ٹائم اٹ از ٹو لیٹ ٹو کریکٹ. اس کے علاوہ یہ جو انسیل کلچر کی جتنی ویریشنز ہیں، یہ بہت ایک ڈیٹیلڈ سبجیکٹ ہے. اس کے اوپر باقاعدہ لوگوں نے آرٹیکلز لکھے ہیں اور اس کے اوپر ریسرچ پیپرز لکھے گئے ہیں. وی نیڈ ٹو ڈسکس اٹ مور. میں ٹائم ٹو ٹائم اس پہ بھی ویڈیو کرتی رہوں گی، بٹ بیکاز میرے یوٹیوب چینل کا پرپز ہے ٹو ایجوکیٹ، چاہے وہ ایجوکیشن آن نیوز ہو، چاہے وہ ایجوکیشن آن سوشل ایشوز ہو یا ٹیکنالوجی ہو. سو آئی ول کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ دیز ایشوز. اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ دیر از این ایشو دیٹ یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ، پلیز لیٹ می نو. I'll see you tomorrow.